جناب صاحب صدر اور انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، واجب الاحترام قابل احترام اسلامی روحانی ماحول پر رمضان المبارک دے اندر تین شخصیات دی وفات پاک ہے۔ جو تاریخ دے اندر محفوظ ہے۔ پہلی شخصیت تیرہ رمضان المبارک میں خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی وفات پاک، اور آج دی رات جو جا رہی ہے سحری تو بعد روزہ رکھ لین تو بعد شہادت ہوئی شیر خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالی۔ اسی طرح 17 رمضان المبارک نو وفات ہے سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یقیناً ان تین ہستیاں دا تعلق اہل بیت دے نال ہے، آل رسول دے نال ہے، اور تینوں ہستیاں ہی واجب الاحترام اور واجب الاکرام۔ اور ساتھ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے بارے اہل ایمان اہل اسلام اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ کرام محفوظ، مغفور اور مرحوم نے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پنجابی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ چلو، اگر سمجھ نہیں آ رہی تو پھر اردو شروع کر لینا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ چلو۔ سارے صحابہ کرام واجب الاحترام اور واجب الاکرام، کسی ایک صحابی دی توہین اور گستاخی یا او دی شان ایک تنقیص اللہ نے حرام کی تھی۔ صحابہ کرام دلوں برا جاننا بھی حرام اور زبان تو برا کہنا بھی حرام۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جڑے صحابہ کرام تو بعد چاند قیامت تک ہر مومن تے لازم ہے کہ وہ دعا کرے کہ اے اللہ جڑے ساڈے تو پہلے اہل ایمان گزر چکے انہاں نو معاف فرما دے، اور انہاں دے بارے ساڈے دل پاک اور صاف کر دے۔ اس آیت تو یہ بات واضح ہوئی
کہ صحابہ کرام نو زبان تو برا کہنا بھی حرام ہے اور دل دے اندر برا جاننا بھی حرام۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی توہین اور گستاخی اور تنقیس دا پہلو اگر دل وچ ہوئے اور ساری زمین اللہ دی فتح کر لے، یہ بات اپنے ذہن بٹھا لیجئے کہ ایک شخص ساری اللہ دی زمین تے فتح حاصل کر لوے اور اسلام دا اس دے بقول جھنڈا پوری دنیا چ لہرا جاوے، او دے ذہن دے مطابق پوری دنیا دے اندر کفر مٹ جائے اور اس دے جہاد نال، اس دی کوشش نال، اس دے قتال نال، اس دی لڑائی نال، اس دی تدبیر نال پوری دنیا چ کفر بقول اس دے مٹ جائے، اتنا بڑی وہ اسلام دی خدمت کرے، لیکن وہ دے دل وچ ایک صحابی رسول دا بغض ہوئے، اتنی قتال اور اتنی عبادت اور اتنا جہاد بھی اللہ دے ہاں قبول ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کائنات دی بہترین ہستیاں اور شخصیات، اسی واسطے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، فرماندے نے کہ یہودیاں کو اگر سوال کیتا جائے کہ تواڈے مذہب دے بہترین لوگ کون ہیں، تو یہودیاں دا جواب ہوئے گا کہ ساڑھے مذہب دے بہترین لوگ ساڑھے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی۔ پھر اگر سوال کیتا جائے عیسائیاں کو کہ تواڈے مذہب دے اندر بہترین لوگ کون، تو عیسائیت دا جواب ہوئے گا کہ عیسائی مذہب دے اندر سب تو بہترین لوگوں نے جو عیسیٰ ابن مریم دے ساتھی اور حواری سن۔ پھر فرماتے نے کیسے بدبخت روافظ نے انہاں کو اگر پوچھا جائے، سوال کیتا جائے کہ تواڈے مذہب اسلام یا تواڈے مذہب روافظ دے اندر جس نو تسی اپنے طور تے اسلام کہندے ہو، اس میں سب تو برے لوگ کون نے، تو کتنے یہود و نصارہ تو بھی اس کفر وچ آگے بڑھ گئے نے کہ آندے نے ساڈے نبی دے ساتھی، یعنی یہودی اپنے نبی دے اصحاب دا نال محبت عقیدت رکھدا ہے، عیسائی اپنے نبی دے ساتھی نال محبت اور ادب اور احترام کردا ہے، لیکن روافظ ایسے بد نصیب نے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیاں دے اتے ہی تان اور تشنیع کردا ہے۔ پھر غور کیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہ دے بارے قرآنی نصوص موجود نے، بلکہ بعض مفسرین نے بات لکھی ہے کہ 616 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی صرف صحابہ دی شان وچ نازل فرمائی، حالانکہ ایک آیت دا انکار بھی کفر ہے، تو 616 آیات جنہ دی شان عزت عظمت نازل ہو جان اور انہاں دے ایک ایک عمل نو وہ بیان فرمان، تو کیویں ہو سکتا ہے کہ انہاں دے بارے دل وچ بندے دے میل ہوئے اور انہاں دے بارے بندہ امت دے اندر ایسی چیزاں پھیلائے جو جس دے وہ حقدار ہی نہیں۔ پھر غور کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی شان اور مقام اور عظمت کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برہا مرتبہ فرمایا، لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت ادب احترام کرو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی۔ 3 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے الفاظ، اور اگر کوئی کہے نا کہ سب تو دردناک الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان پاک چو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے بارے
یہی الفاظ نکلے نے، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی۔ ہن معنی پہ غور کیجیے، ذرا تصور دی دنیا چاہیے کہ ساری امت پہلے صحابی تو لے کے آخری تک سارے صحابہ کرام دی شان مقام عزت عظمت جماعت ذرا اپنے دل و دماغ ہی رکھیے، پھر ساری امت ایک طرف کھڑی ہو جائے، جتنی بھی آپ دی امت ہے ساری ایک پاسے کھڑی ہو جائے، صحابہ کرام تو بعد، تابعین اعظام، تبع تابعین، محدثین تو لے کے آج تک اور آج تو لے کے قیامت تک جتنی امت آ چکی اور جتنی امت قیامت تک آئے گی، ساری ایک طرف کھڑی سمجھو، اور اس طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود نے، 1.5 لاکھ دے قریب صحابہ کرام ایک طرف موجود نے، اس طرف غیر صحابہ یعنی صحابہ کرام تو بعد آج تک آج تو قیامت تک جتنی امت وہ ساری اس طرف کھڑی، درمیان میں کون تشریف فرمائے؟ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس ساری امت نو مخاطب نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، کہ میری امت کے لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کے تمہارے سامنے کھڑا ہوں کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کرام کے بارے میں، انہیں برا نہ کہنا، یہ دنیا کے بہترین لوگ ہیں۔ فرمایا خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم، اس امت کے بہترین لوگ صحابہ کرام ہیں۔ کنتم خیر امہ، جدوں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو سامنے بولو کون سن؟ کون سن بھائی؟ نہیں انج نہیں گل نہیں چلنی، کون سن؟ تھوڑی آواز تے آوے نہ مسجد ذرا گونجے، کون سن؟ کنتم، جدو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ پڑھی ہوئی اور سامنے کون سن؟ کنتم، یعنی نبی علیہ السلام کے پاس جبریل آئے، قرآن سنایا، نبی پاک کے سینے میں جمع ہوا، پھر آپ نے تلاوت فرمایا تو کی فرمایا کنتم خیر امہ۔ اس آیت کے پہلے مخاطبین کون نے؟ کنتم خیر امہ، تم ہو بہترین امت۔ سارا قرآن پڑھیے، قرآن پاک اندر پہلے نمازیوں کا ذکر ہے تو اس سے مراد صحابہ ہیں، اگر پہلے مجاہدین کا ذکر ہے اس سے مراد صحابہ ہیں، اگر پہلے انصار کا ذکر ہے تو اس میں سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے، اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا ذکر ہے تو اس سے مراد صحابہ ہیں۔ ایک کم 90 آیات کے اندر اللہ پاک نے صحابہ کرام مخاطب ان الفاظ اندر کیتا ہے یا ایھا الذین آمنو، تو جدوں یہ آیت پڑھی نبی علیہ السلام نے تو سامنے کون نے؟ یا ایھا الذین آمنو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ آج دا نمازی نیک ہوئے، آج دا روزے دار نیک ہوئے، آج کا کوئی شخص 5 وقت نماز پڑھے، پورا معاشرہ کہے کہ وہ نیک ہے، 5 وقت کی نماز کے بعد وہ ماہ رمضان کے روزے رکھے، راتیں قیام میں گزارے، مساجد میں گزارے، تو سارا معاشرہ کہے کہ یہ نیک ہے، یہ نیک ہے۔ اور جو پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھے وہ نیک کیوں نہیں؟ جو پیغمبر علیہ السلام کی امامت اور قیادت میں جہاد کریں وہ کیوں نیک اور صالح نہیں؟ سن لیجئے قرآن پاک میں جہاں سے اصحاب ایمان کا ذکر ہے اس سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ جس عمل کا ذکر ہے قرآن پاک میں، جن مومنین کا ذکر ہے قرآن میں، اس تو مراد پیغمبر علیہ السلام دے، بولو کون نے؟ اس تو مخاطبین قرآن پاک دے پہلے مخاطبین کون نے؟ صحابہ کرام۔ مثلا ایک آیت میں پڑھنا، میں دعویٰ کیتے کہ سارے کے سارے صحابہ جنت کے وارث ہیں، کسی ایک صحابی کی توہین و تنقیص حرام ہے، ہر صحابی کو جنتی ماننا فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان اور مقام قرآن پاک اندر ایسی نصوص موجود نے، لیکن افسوس اس بات ہے کہ جدوں صحیح البخاری دی حدیث صحابہ کرام دی شان اندر پڑھیا جان، جواب آندے اسی بخاری شریف نو ہی نہیں مندے، جے مسلم دی حدیث پڑھیا جان تے جواب آندا ہے ساڈے نزدیک صحیح مسلم ہی صحیح نہیں، جی اگر کئی ابو داؤد وچ حدیث سیاستہ میں حدیث موجود نے تو جواب آئے گا کہ اسی تے یہ ساری حدیث دے ہی انکاریاں حدیث دے ہی ایمان نہیں کہ بخاری و مسلم سچ ہوئے ساڈا یہ ایمان نہیں، تو پھر قرآن پہ غور کر لیجئے، قرآن پاک پڑھی، اگر قرآن پر ایمان ہے، قرآن پر یقین ہے، قرآن منزل من اللہ ہے، اگر قرآن محفوظ ہے اور یہی قرآن آسمان سے نازل ہوا ہے، میرا اور میری جماعت کا عقیدہ سن لیجئے، یہ 30 پارے قرآن پاک کے جس طرح آج موجود ہیں اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کے سینے اطہر پہ نازل ہوئے، اور اسی طرح پیغمبر کی زبان سے یہ قرآن کی تلاوت ہوئی، یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت جبریل علیہ السلام نے کی، یہی وہ قرآن ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کلام فرمایا اور کلام نفسی فرمایا، اور حروف اور الفاظ اور حروف اور اپنی آواز کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا، یہ وہی قرآن ہے جو جبریل علیہ السلام نے ڈائریکٹ میں اللہ کی ذات سے قرآن سنا، اور یہی وہ قرآن ہے جو جبریل فرشتوں کے پہرے میں ہمارے محمد مصطفیٰ پر لائے، اور یہی وہ قرآن ہے جو پیغمبر کے سینے پہ جمع ہوا، اور یہی وہ قرآن ہے جو آپ نے تلاوت کر کے آگے صحابہ کرام کو سنایا، تو اس قرآن کے گواہ صحابہ کرام ہوئے، تو پھر قرآن پاک کی آیات سنیے، اگر بخاری پر ایمان نہیں ہے، اگر صحیح مسلم پر ایمان نہیں ہے، ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ پر اگر تمہارا ایمان نہیں ہے، تو پھر قرآن پاک پڑھیے، قرآن پاک پر اتفاق کیجیے، آئیے قرآن کھولتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پہ غور کرتے ہیں، قرآنی آیات پڑھ کے دیکھیے۔ میں ایک آیت پڑھنے لگا قرآن پاک سے، اس آیت کے مخاطبین کون ہیں؟ کوئی ہے جو انصاف کرے، کوئی ہے جو اس قرآن پاک کی آیت پہ غور کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سابقون الاولون من المہاجرین السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں السابقون الاولون من المہاجرین، وہ پہلے ہجرت کرنے والے، وہ پہلے ہجرت کرنے والے، السابقون الاولون من المہاجرین، وہ پہلے ہجرت کرنے والے۔ سوال کرنے لگا ہوں، پہلے ہجرت صدیق نے کی ہے یا سیدنا علی نے کی ہے؟ توجہ ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت صدیق نے کیتی ہے یا سیدنا علی نے؟ آواز تو اڈی آنی دے گل ٹرنی ہے۔ سب تو پہلے ہجرت صدیق نے کیتی ہے نبی علیہ السلام دے نال یا علی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ تے میں پوچھنا چاہنا جے علی پاک اس آیت اندر داخل نے اور بالاتفاق داخل نے، بالاتفاق شامل نے، ہر مومن دا عقیدہ ہے کہ مہاجرین دی عظمت شان جس آیت اندر بھی بیان ہوئی ہے اس آیت اندر سیدنا علی شامل نے، اس آیت اندر سیدنا علی داخل نے۔ میرا اور میری جماعت دا عقیدہ ہے جب تک سیدنا علی دا ادب احترام اکرام نہ ہوئے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی تیرے نال منافق محبت نہیں کرے گا اور مومن تیرے نال کدے بغض نہیں رکھے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من اذا علی فقد اذانی، جس نے علی پانو تکلیف دیتی اس نے مینوں تکلیف دیتے ہی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جو میرے دوست رکھتا ہے وہ علی پانو دوست رکھتے، جو میرے نال محبت کرتا ہے اس دے اوتے لازم ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ دی ذات پاک نال بھی محبت کرے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا علی نال اللہ بھی محبت کرنا ہے، اللہ دا نبی بھی محبت کرنا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا
میں علی پاک نال بھی محبت کرنا وا اور علی پاک نال اللہ بھی محبت کرنا ہے، علی میرے نال بھی محبت کرنا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دی ذات نال بھی محبت کردے نے، یہ علی دی شان ہے، علی دا مقام ہے، علی پاک دی شان لئی اتنا ہی کافی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ علی دی شان اندر قرآنی آیات، علی پاک دی شان دے اندر جناب حدیث پاک امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماندے نے انفرادی فضائل جتنے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیان ہوئے نے اتنے کسے صحابی دے انفرادی فضائل بیان نہیں ہوئے۔ ہر سنی مسلمان حضرت علی نہ محبت کرنا ہے، علی پاک دا ادب کرتا ہے، احترام کرنا ہے، علی پاک دی شہادت بھی تسلیم کرتا ہے، علی پاک دی عزت احترام و اکرام بھی کرنا ہے، اور درود و سلام دی برکہ بھی ہر نماز دے اندر۔ بلکہ سعادت یقین ہے جب تک نماز اندر درود آل رسول تے نہ پڑے آ جائے اللہ نماز ہی قبول نہیں فرمانا۔ یعنی نماز زور ہوئے یا اثر ہوئے، سری ہوئے یا جاری ہوئے، فردی ہوئے یا سنت ہوئے یا نفل ہوئے، کوئی بھی نماز ہوئے جب تک نماز اندر درود پاک نہ پڑے آ جائے اللہ کوئی نماز قبول نہیں کرنا۔ جنازے اندر درود نہ پڑے آ جائے تب بھی جنازہ بھی قبول نہیں ہونا۔ نماز سورج گرہن دی ہوئے، چاند گرہن دی ہوئے، نماز تراویح ہوئے، قیام رمضان ہوئے، تہجد دی نماز ہوئے، رات دی نماز ہوئے، دن دی نماز ہوئے، جب تک آل علی تے درود نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوئے گی۔ بندہ بڑے پیار نال پڑھنا ہے تشہد اندر مؤدب بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلا پڑھنا ہوئے گا، اللہم صلی علی محمد وعلا وعلا آل محمد کی معنی اے اللہ محمد مصطفیٰ تے رحمت نازل فرما، وعلا آل محمد اے اللہ آل محمد تے نبی پاک دیاں بیویاں تے رحمت نازل فرما، وعلا آل محمد اے اللہ سیدہ خدیجہ تے رحمت نازل فرما، وعلا آل محمد اے اللہ امی عائشہ تے رحمت نازل فرما، وعلا آل محمد اے اللہ سیدہ حفصہ میمونہ جویریہ اللہ انہاں تے رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اے اللہ آل علی تے رحمت نازل فرما، وعلا آل محمد اے اللہ سیدہ زینب رقیہ ام کلثوم تے رحمت نازل فرما، وعلا آل محمد اے اللہ پیغمبر دی چوتھی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا تے رحمت نازل فرما، وعلا آل محمد اے اللہ آل علی حسن و حسین تے رحمت نازل فرما، وعلا آل محمد اے اللہ سید زین العابدین تے رحمت نازل فرما، وعلا آل محمد اے اللہ امام باقر تے رحمت نازل فرما، وعلا آل محمد اے اللہ امام جعفر صادق تے رحمت نازل فرما، وعلا آل محمد اے اللہ امام موسیٰ قادم امام علی رضا امام نقی امام تقی موسیٰ قادم اللہ انہوں تے رحمت نازل فرما، وعلا آل محمد اے اللہ امام حسن عسکری تے رحمت نازل فرما، وعلا آل محمد اے اللہ تیری زمین تے جتھے جتھے آل رسول دا کوئی شخص موجود ہے اللہ اس تے رحمت مواحد جتنے بھی دنیا اندر آل رسول آل محمد موجود نے اللہ انہاں تے رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد۔ کون سیدنا علی دی عزت عظمت انکار کرنا ہے؟ لیکن ساتھ حدیث سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی تیری وجہ تو دو گروہ جہنم میں چلے جان گے، ایک گروہ تیری شان ودا دے گا، دوجا گروہ تیری شان گھٹا دے گا۔ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم آل الحدیث آل سنہ نہ شان بڑھانے والے نہ شان گھٹانے والے اعتدال پر قائم ہیں، آل رسول کا بھی احترام کرنے والے، اہل بیت کا بھی احترام کرنے والے، اصحاب رسول کا بھی احترام کرنے والے۔ لیکن ہمارا سوال ہے جب مہاجرین کا ذکر قرآن میں ہے تو پھر بتائیے اگر علی پاک مہاجر ہیں تو ان کی عزت ادب احترام اگر قائم ہے اور ہر مسلمان کی زبان پر قائم ہے تو اس ہستی کا احترام کیوں نہیں ہے؟ اس ہستی کو ظالم کیوں کہا گیا؟ اس ہستی کو برا کیوں کہا گیا؟ اس ہستی کی عزت عظمت صداقت کے انکار کیوں کیا گیا؟ اس ہستی کو باغ فدق کا چور کیوں کہا گیا؟ اس ہستی کو اس کی امانت دیانت پر کیوں تان کیا گیا؟
جو جس کے بارے میں پیغمبر خود چل کے تشریف لے گئے تھے. فرمایا صدیق اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے، یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا، میں آپ کے بغیر کیسے زندہ رہوں گا؟ فرمایا صدیق تو خوش ہو جا، تیرا اللہ نے آسمان پہ نام لے کے ہجرت کا ساتھی تجھے میرا بنا دیا. فرمایا سابقون الاولون من شاباش کوئی تسی بھی کرو نا. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماتے ہیں سارے مہاجرین، کسی ایک مہاجر کا استثناء قرآنی آیت سے کیجیے کہ اللہ کہتا ہو کہ سارے مہاجرین پر میں راضی ہوں سوائے ایک کے، سوائے دو کے، سوائے تین کے. یا ایسی آیت لائیے، اگر نہیں ہے تو پھر مجھے بتائیے سیدنا صدیق مہاجر ہیں یا نہیں، سیدنا عمر مہاجر ہیں یا نہیں، سیدنا عثمان مہاجر ہیں یا نہیں. اگر یہ شخصیات مہاجرین کے اندر داخل و شامل ہیں تو پھر قرآن پاک کی آیت کن کے بارے میں ہے؟ السابقون الاولون السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. فرمایا سارے مہاجرین، سارے انصار، والذین اتبعوهم بإحسان، اور سارے وہ صحابہ جو ان کے بعد آئے، نہ انصار نہ مہاجرین، لیکن بعد میں ایمان لائے صحابہ کی صف میں شامل ہوئے. اللہ جی حکم کیا ہے؟ فرما رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی، وہ اللہ پہ راضی. اللہ فرماتا ہے کہ میں ان پہ راضی ہو چکا ہوں. کون راضی؟ بولو کون راضی؟ چاہو جس پہ اللہ راضی ہو جائے پھر کبھی نہیں اعلان آندا کہ میں پہلے راضی ہویا سا، انہیں نہ کل نعوذ باللہ غلطی ہو گئی ہے کہ میں ناراض ہو گیا، ان میری رضا ختم ہو گئی. اللہ حال نو بھی جاننا ہے، اللہ مستقبل نو بھی جاننا ہے. جدو اللہ راضی ہوئے پھر اللہ کدے ناراض نہیں ہوندا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماتے ہیں میں سارے مہاجرین نال، سارے انصار ناراضی. یا اس آیت دی روشنی اندر کیا جا سکتا ہے کہ ہر صحابی نبی نال اللہ، بولو اللہ راضی ہو گیا ہے. اور اگر رضا تو بعد اعلان کیتا ہے وعد لهم، اور ایک عجیب نقطہ مفسرین نے بیان کیتا ہے، جے اللہ دی رضا کدے مک جانی ہوندی، ختم ہو جانی ہوندی جنت دے اندر جان تو پہلے تے رضا تو بعد اگے اعلان جنت دا نہ ہوندا. جدو اللہ نے رضا نازل کر کے رضا دی خبر دے کے نال فرمایا ہے وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار. فرمایا سارے صحابہ لئی جنت انہاں لئی تیار ہوئی ہے، جنت بنائی گئی صحابہ کرام لئی، جنت انہاں لئی تیار ہوئی ہے. اس آیت دی روشنی اندر ذرا سارے اکو آواز نہ کہیے تاکہ جماعت عظیم شان مرکز پورا گونج جائے کہ ہر صحابی نبی، نہیں ہر صحابی نبی، آواز آئے گونج اب پوے پورے حال اندر ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. بتاؤ جی اس مرکز دے اندر دفاع صحاب رسول دا آواز بلند نہ ہوئے تو پھر دسو پاکستان میں کتے ہوئے گی؟ ذرا مل کے کہیے ہر صحابی نبی. اس پر تو میرے قائد شہید ہو گئے عظمت صحابہ پر، جنت البقیع کے مہمان بنے حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ. ذرا مل کے کہیے ہر صحابی نبی. آواز آوے ہر صحابی نبی. فرمایا وَقُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. اللہ فرماتے ہیں ہر صحابی نال اسا جنت دا وعدہ کیتا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. ہمیشہ جنت رہیں گے. فرمایا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور دوسری آیت مبارکہ
فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین، لقد رضی اللہ عن المومنین. خاص صحابہ کرام دا ذکر ہو رہا ہے. 1400 صحابہ کرام جڑے جناب ایک درخت دے نیچے جنہاں دا بیت رضوان دے طور تے ذکر ہو رہا ہے. بیت رضوان دے اندر صلح حدیبیہ دے موقع تے جڑے صحابہ کرام نے درخت دے نیچے بیعت فرمائی ہے، اللہ پاک نے انہاں دا ذکر الگ کر کے فرمایا ہے لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت شجرہ. لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت شجرہ. یقیناً لقد دمانا اللہ فرماندے کہ میں نے قسم اس بات دی. جب دو تقیدہ اکٹھی ہو جان مانا فائدہ قسم دا ہوں ہے. لقد اللہ فرماندے میں نے قسم اس بات دی. اللہ فرماندہ ہے میں نے قسم اس بات دی کہ میں انہیں مومنانہ راضی ہاں. اللہ جی کیڑے مومن؟ فرما اذ یبایعونکا جنہ محبوب جی توڑے ہاتھ تے بیعت کی تھی. اے اللہ کئی جگہ تے بیعت ہوئی نے کیڑی بیعت والے تے راضی ہوئے ہو؟ فرما تحت شجرہ جنہ درخت دے نیچے بیعت کی تھی ہے میں انہیں تے راضی ہویا. میرا ایک سوال، یہ صلح حدیبیہ ہے، بیعت رضوان ہے، اس درخت کے نیچے بیعت ہو رہی ہے. اس بیعت میں سیدنا حسن حسین موجود نہیں، وہ مدینہ میں تھے. اس بیعت میں سیدہ فاطمہ تو ذرا موجود نہیں، وہ مدینہ میں تھی. مجھے بتاؤ کہ اس بیعت کے اندر جن مومنوں سے اللہ راضی ہوا صرف سیدنا علی یہاں موجود ہیں. اللہ کہتا ہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی میں سب سے راضی. حسنین تو یہاں موجود نہیں، سیدہ فاطمہ موجود نہیں. وہ کون ہیں جن پر اللہ راضی ہے درخت کے نیچے جو بیعت کرنے والے تھے؟ کوئی ہے ایسا شخص دنیا میں جو اس آیت سے صدیق کو عمر کو باہر نکالے؟ عثمان تو کو ویسے ہی نہیں نکال سکتا کیونکہ بیعت ہوئی کس کے لیے؟ بیعت تو ہوئی عثمان کے لیے. پیغمبر نے کیا فرمایا تھا کہ عثمان کی شہادت کی افواہ ہے، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. اس بات کی موت کی بیعت کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے. 1400 صحابہ بیعت کر رہے ہیں جس میں سیدنا علی بھی شامل ہیں. بیعت عثمان کے خون کے لیے کے بدلے کے لیے ہو رہی ہے. کیا مانا؟ صدیق شہید ہو جائے، عثمان کے بدلہ لے کے جانا ہے. عمر شہید ہو جائے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جانا ہے. میرا علی شہید ہو جائے، عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جانا ہے. یہ 1400 سارے شہید ہو جائیں تو عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جانا ہے. اگلی بات اس سے بھی بڑی اور سب سے بڑی بات، میں محمد بھی شہید ہو جاؤں، عثمان تیرے خون کا بدلہ لے کے جانا ہے. بتاؤ اس سے بڑی قیمت خون عثمان کی کیا ہوگی؟ اگر آج سیدنا عثمان کو اقربا پروی کا تانا دیا جائے، اٹھائیے خلافت و ملوکیت کتاب ابو العلا مودودی کی، اٹھائیے انجینئر مرزا جیلمی کے تقاریر اور کلپس. تمہاری زبان سے اصحاب رسول محفوظ نہیں تو پھر سن لیجئے، کوئی شخص ساری دنیا اکٹھی ہو جائے عثمان کی عظمت اور قیمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. سارے رشتے اور سارے تعلقات قربان کیے جا سکتے ہیں، عثمان کے خون سے بے وفائی نہیں ہو سکتی.
سیدنا عثمان کی شان کو جانیے، پہچانیے۔ وہ عثمان جس کو آج کہا جا رہا ہے کہ میدان احد سے وہ لوگ بھاگ گئے تھے، معروف شیعہ عالم جواد نقوی نے یہ بات اعلانیہ کہی کہ آج اسرائیل کے حملے پر ایران کے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن احد میں جناب ہماری امت ڈٹی ہوئی ہے، ایران کی امت، اور لوگ بھاگ گئے تھے احد میں۔ مجھے بتاؤ، ایرانیوں کو امت کہتے ہو اور اصحاب رسول کو لوگ کہتے ہو، اور ان کو 1450 سال بعد جن کے بارے میں قرآن مغفرت کا اعلان کر چکا، مجھے بتائیے یہ قرآن کی آیت کن کے بارے میں؟ وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ یہ رافضی ہے جسے کہا جاتا ہے یہ معتدل ہے۔ میں اپنی جماعت کے اس مرکز سے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اس گستاخ اصحاب رسول پر FIR درج کر کے اس کو گرفتار کیا جائے۔ اصحاب احد کی گستاخی کی گئی ہے، وہ اصحاب احد جن کے بارے میں قرآنی نصوص موجود ہیں، وہ احد کے میدان میں کاش تم زیاد بن سکن کو پڑھتے جو ٹکڑے ہو گئے اور پیغمبر کے پاس گھستے ہوئے آگے بڑے زخمی حالت میں، فرمایا محبوب قدم آگے کیجئے، میں چاہتا ہوں کہ میری جان نکلے تو تمہارے قدموں پہ نکلے۔ یاد رکھیے ہماری ساری وفائیں انشاءاللہ صحابہ رسول کے لیے، کہو انشاءاللہ، ہماری ساری محبتیں اصحاب رسول کے لیے ہے۔ انشاءاللہ اللہ اس دنیا میں اہل و سنہ کو غلبہ دے گا، اور انشاءاللہ قرآن و سنت غالب آ کے رہیں گے، صحابہ کی محبت انشاءاللہ پوری دنیا میں غالب آ کے رہے گی۔ تم ان صحابہ کو برا کہتے ہو، اٹھاؤ نبی علیہ السلام کا وہ صحابی ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے گناہ ہوا، بدکاری کر بیٹھے اور نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ لکھا ہے علماء امت نے، صحابہ کے سے خطا ہو جانے کے بعد صحابہ کے معافی کے رنگ کو، انداز کو پڑھو جو قیامت تک ہمارے لیے حجت۔ گناہ ہو گیا، خود چل کے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا محبوب جی مجھ سے گناہ ہو گیا، بدکاری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو بدکاری زنا کس کو کہتے ہیں؟ جی محبوب جی۔ اقرار کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے صحابہ ماعز کو لے جاؤ اور جا کے رجم کرو۔ صحابہ اکرام لے گئے، ماعز کو رجم کیا۔ آئے محبوب جی ماعز رجم ہو گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، فرمایا جاؤ دفن کر دو۔ دفن کر دیا گیا۔ 2 دن یا 3 دن گزرے، صحیح مسلم کی حدیث پاک، نبی علیہ السلام اپنے گھر میں موجود اور صحابہ کرام مسجد میں نماز کے انتظار میں، نبی علیہ السلام اپنے گھر میں اجرے میں، صحابہ کرام جناب مسجد میں موجود، آپس کے اندر بات شروع ہو گئی۔ کچھ کہنے لگے یار ماعز جنت کیا ہوئے گا کیونکہ اس نے اقرار کیتا ہے اپنے وجود تے پتھر کھاتے ہیں۔ کچھ صحابہ کہنے لگے نہیں یار ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے انہوں واسطے مغفرت دی دعا نہیں کی تھی، انہوں کیا رجم تو بعد دفن کر دے ہوں، لہذا لگتا ہے پکڑیا گیا ہوگا، گرفت ہوئے گا، اللہ دی گرفت چ ہوئے گا۔ جے معافی ملنی ہوں دی تے نبی علیہ السلام وہ دے واسطے مغفرت دی دعا کر دے۔ ایویں بات جناب شروع ہو گئی۔ حضرت ماعز نے نبی علیہ السلام اپنے حجرہ پاک اندر موجود ہیں، جبریل آ گئے، فرمایا محبوب جی ذرا جلدی باہر نکلو اور جا کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سمجھا دو تے ذرا پہلے جان تو پہلے
ادھر اپنی چنیرے چہرہ پاک نگاہ پاک آسمان والے اٹھاؤ. نبی علیہ السلام نے اپنی نگاہ پاک اٹھائی. اللہ نے جنت دے درمیان اور پیغمبر دے درمیان سارے پردے ہٹا دیتے. فرمایا ویکھ لو ماعز جنت یا نہر وچ نہا رہا ہے. اور جا کے صحابہ کرام نو دسو کہ حضرت ماعز نو برا نہ کہن, اور جس کو گناہ ہویا ہے رب نے انہوں برا نہیں کہن دیتا. تے حضرت صدیق عمر عثمان نو ظالموں برا آندے ہوں. جس سیدنا صدیق نے فرمایا سی اسد جہلیت جی کدے بدکاری دا تصور نہیں لے آنا, کدے خیال نہیں آنا. او صدیق جی نے جہلیت دے اندر بھی بت پوجا نہیں کی تھی. او عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو جنہ دی حیا کائنات دے اندر ضرب المثال ہے. سیدنا عثمان تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سن لیجئے یہ تواڈیاں زباناں ان صحابہ کرام دی غیبت اور چغلی تے اور تان تشنیع تے مجبور نے. پھر سن لو ساڈیاں زباناں انہاں دی تعریف تے انشاءاللہ مجبور نے. اس تو بغیر نہ ساڈا جینا ہے نہ اس تو بس بغیر ساڈا مرنا ہے. ساڈا جینا بھی صحابہ کرام نال, ساڈا مرنا بھی صحابہ کرام نال, ساڈی خوشی بھی صحابہ کرام نال, ساڈی غمی بھی صحابہ کرام نال. انشاءاللہ انج پیرا دیاں گے صحابہ کرام دے دروازے تے جویں پیرا دین دا حق ہوندا ہے. وہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ہوں یا سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرا اور میری جماعت دا عقیدہ سن لیجئے, ایک ایک صحابی جنت دا وارث ہے. ایک ایک صحابی نو اللہ نے معاف کر دیتا ہے. وہ مغفور لوگ نے, بخشے ہوئے لوگ نے. صحابہ مغفور نے, صحابہ مرحوم نے, صحابہ محفوظ نے, صحابہ کرام جنت دے وارث نے. صحابہ کرام لے ہی اللہ نے جنت بنائی ہے. نبی علیہ السلام بار تشریف لے آئے, فرمایا او میرے صحابہ حضرت ماعز دے بارے کی گلاں کر رہے ہو؟ استغفروا لماعز ابن مالک, حضرت ماعز لئی مغفرت دی دعا کرو. میرے صحابہ کرام او تے جنت دیا نہر اندر نہا رہے ہے. سیدنا حاتب تے بارے بخاری شریف اندر حدیث ہوندی ہے, انہاں ایک خط لکھے اہل مکہ نو تاکہ مکہ پاک ہوتے جڑا حملہ ہون لگا فتح مکہ دے موقع تے او دی اطلاع کرن واسطے تاکہ اطلاع ہو جائے انہاں تے کوئی احسان ہو جائے. اے حضرت حاتب کول ہو گیا ہے. نبی علیہ السلام اطلاع ملی ہے, آپ نے اس عورت نو گرفتار کروایا ہے جہدے کولو خط لے کے رکا لے کے جا رہی سی. رکا پڑھیا گیا, نیچے حاتب دا نام آیا ہے. سیدنا عمر فرمان لگے محبوب جی اے تے حاتب دا نام لکھے ہویا ہے, تے اگر اجازت دیو تو میں انہوں قتل کر دیاں. فرمایا نہیں ہے عمر, حاتب بدری ہے تے بدریاں دے ساریاں غلطیاں اللہ نے معاف کیتیاں ہوئی نے. اور لوگوں سوچو حضرت صدیق بھی بدری ہے, حضرت عمر بھی بدری نے, تے حضرت عثمان بدر دے ثواب اندر شریک نے. انہاں دے بارے نبی پاک دی حدیث ہے صحیح البخاری اندر, اے معلومہ شیتم اے بدریوں جو چاہو کرو تواڈے تے جنت واجب ہو گئی ہے. صدیق جو چاہے کرے صدیق دا مواخذہ نہیں ہوئے گا. عمر جو چاہے کرے عمر دا مواخذہ نہیں ہوئے گا. عثمان جو چاہے کرے, کوئی کہہ سکتا ہے عثمان تے بدر اندر شریک نہیں سن. الگ حدیث سی نا عثمان دے بارے غزوہ تبوک دے موقع تے جدو نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا, صحابہ اکرام نے اپنا اپنے وسعت دے مطابق مال پیش کیتا ہے. صدیق نے گھر سارت دا سارا سامان, سیدنا عمر نے گھر دا سامان, سیدنا عثمان نے 700 اونٹ لدے لدائے سامان دے جدوں پیش کیتے. آپ نے فرمایا عثمان کچھ گھوڑے بھی چاہیے نے سواری واسطے, آپ نے 300 گھوڑے پیش فرما دیتے. فرما کچھ نقدی بھی چاہیے عثمان, آپ نے نقدی بھی پیش فرما دیتی. کچھ سونا تے چاندی بھی پیش فرما دیتا ہے. محبوب ہمیں ممبر تے تشریف فرمانے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی صفحہ دے اندر موجود نے. میرے پیغمبر ایتھوں اترے تے حضرت عثمان ول چل دے آ جا رہے نے. انج بھی ہو سکتا سی فرماندے عثمان تسی قریب آ کے مینوں جفی پا لو, عثمان اگے آ جاؤ, میں تہاڈا محبت اظہار کران نہیں. اج عثمان نو اٹھایا نہیں, میرے محبوب خود ممبر تو نیچے اترے تے ہمیں عثمان ول چل دے جا رہے ہیں. تے نالے زبان پاک تو فرمائی جا رہے ہیں عثمان بس کر عثمان, اج تو انتہا کر دیتی ہے سخاوت دی. تے جاؤ عثمان نو جفی پا کے فرمایا ما ذر عثمان ما ملا بعد اليوم, ما ذر عثمان ما ملا بعد اليوم. آج تو بعد کوئی گناہ بھی عثمان کر لوے عثمان پھر بھی جنتی ہے. ما ذر عثمان ما ملا بعد اليوم, آج تو بعد کوئی عمل نہ کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے. ما ذر عثمان ما ملا بعد اليوم, فرمایا جو چاہے کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے. جدو پیغمبر نے فرمایا صدیق جو چاہے کرے
کیا اعتراض ہے دنیا دے لوگاں نو کہ سینہ عمر دے بار رسول اللہ نے فرمایا جو چاہے کرے. بدری صحابہ جو چاہے کرے، بدریاں نو سوال نہیں ہوئے گا، بدریاں نو پوچھا نہیں جائے گا. بدری سارے صحابہ کرام لی جنت واجب ہو چکی ہے. فرمایا جو چاہے کرے بدری. اور سیدہ کہنا امی عائشہ پر تان کرنے والوں سن لو، سیدہ کے بارے میں تو قرآنی نص ہے وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اے نبی کی بیویوں تم جنت دنیا میں محمد کی بیویوں، جنت بھی تو مصطفیٰ کے ساتھ ہو. تو ان سمجھ نہیں آئی کیا اللہ فرمایا قرآن پاک سورۃ الاحزاب میں کہ محبوب اپنی بیویوں سے فرما دو کہ دنیا کے مال کا مطالبہ نہیں کرنا، جنت میں تمہیں اللہ نبی کا ساتھ دے گا. پتہ ہے نبی کا محل آت محمد الوسیلہ، یہیں رک کے حضرت شیخ عبدالستار حماد رحمہ اللہ حافظ اللہ ان کی لمبی زندگی فرمائے، صحت عطا فرمائے، صحیح البخاری کی شرح اردو میں 10 جلدوں میں لکھی. امی عائشہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جب یہ ساری حدیثیں پڑھتا ہوں اور لکھتا ہوں تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کو اللہ نے عجیب شان بخشی ہے کہ سیدہ فاطمہ قیامت والے دن جنت میں علی کی کوٹھی میں ہوگی. عائشہ وہ عظیم خاتون ہے جو محمد کی کوٹھی میں ہوگی. آت محمد الوسیلہ، سب سے اعلیٰ محل پیغمبر کا ہے جنت میں، جس میں محبوب نے جانا ہے، اس میں ازواج مطہرات نے جانا ہے. پھر الگ نص آئی قرآن میں یا نساء نبی، ساری شان اس ایک جملے پر یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تو ہاڈے ورگی زمان عورت ہی کوئی نہیں. انشاءاللہ صحابہ کی شان پہ پہرا دیں گے جس طرح پہرا دینے کا حق ہے. انشاءاللہ صحابہ اکرام کی شان پہ پہرا دیں گے جس طرح پہرے دینے کا حق ہے. کہو انشاءاللہ. ہر صحابی نبی، ادھروں آواز نہیں آتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی کافروں پر حاویہ. ہن پھر آواز تھوڑی گھٹ گئی. کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، ہر صحابی نبی. اللہ اس ادارے کو اور اس مرکز کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور علامہ ابتسام الہی ظہیر کی اپنی رحمت سے حفاظت فرمائے. حضرت علامہ قیم الہی ظہیر صاحب اللہ ان کی بھی حفاظت فرما اور اس مرکز کی رونق کو تو بالا رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ.